السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفیر الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، ونشهد ان علیا امیر المؤمنین وامام المتقین ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو کہ پہلا خطبہ ہے، اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور بے شک تقوی الہی وہ شے ہے جو ہم کو دنیا میں بھی کامیابی جس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ قبل اس کے کہ خطبہ جمعہ کے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں، کل کی تاریخ جو کہ گزری ہے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی، جو کہ مذہب تشیع کے لیے بہت ہی اہم، اور امام نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں جس کی اتباع کرنا، جس کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں مستقل آپ کی خدمت میں سورہ حجرات کی آیات آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، اور گزشتہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں خداوند عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس چاہیے کہ آپس میں اصلاح کریں، یعنی اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو حل کریں۔ اور آج کی آیت جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے اجتماعی امر کے بارے میں، اے ایمان لانے والو۔ گزشتہ آیت بھی مومنین سے خطاب تھا، اس میں بھی مومنین سے خطاب ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کو سامنے والا کمتر سمجھ رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، عورتوں کو بھی نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تلمزوا، اور عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش نہیں کرو۔ انسان ہے، خطا کار ہے، عیب ڈھونڈیں گے تو بہت ملے گا۔ آپ کو ہنر ڈھونڈنا ہے کہ اس کے اندر اچھائی کیا پائی جا رہی ہے، فلاں معاشرے میں کیا اچھائی پائی جا رہی ہے، جو اچھائی پائی جا رہی ہے اسے ہمیں اپنانا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہیں پکارو۔ مطلب کسی کا بہترین اچھا نام ہے، البتہ یہ کام خود گھر والے ہی خراب کرتے ہیں، گھر والے ہی نام اس کا بچے کا بگاڑ کے بلانا شروع کرتے ہیں محبت میں، بعد میں اسی پہ لوگ پکارنے لگتے ہیں۔ ولا تنابزوا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہیں پکارو، اچھے نام سے۔ تو جو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کے نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ مثلا نام کے لیے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھیں، ان کو محبت دیں
اور ان کو وقت دیں۔ آج کے زمانے میں اس پہ زیادہ تاکید کرنی پڑتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ البتہ اب تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ بچے ہی تیار نہیں ہیں کہ والدین کو وقت دیں۔ لیکن بہرحال حکم یہ ہے کہ چاہیے کہ وَلَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ ظالمین میں سے، اگر توبہ بھی نہیں کیا اس کے بعد بھی تو اس کا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ مفسرین نے جو اس آیت کے سلسلے میں تفاسیر بیان کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے خطاب ہے، یعنی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کیا مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی کو کمتر سمجھے؟ لہذا مومن کی شان سے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، بلکہ بہترین اچھے القاب سے، اچھے نام سے پکارنا چاہیے۔ اور مذاق اڑانے کی جو وجہ ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، خود کو سمجھتا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، لیکن بہتر ظاہری دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی کو ظاہر کے لباس دیکھ کر کے، اس کا چہرہ دیکھ کر کے، اس کا کپڑا دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس سے اپنے کو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ عند اللہ سے بہت زیادہ نزدیک ہو اور ہم سے بہت زیادہ ہی وہ بہتر ہو۔ لہٰذا مذاق اڑانے کی ایک وجہ کیا ہوئی کہ اپنے کو بہتر سمجھنا۔ دوسری، کبھی جو ہے اس کی شکل کے اوپر آدمی کہتا ہے اس کی شکل ایسی ہے، مثلا شکل اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے الگ الگ بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے جو مذاق اڑانے والا ہے اللہ نے اس کو اس کی شکل میں بنایا ہوتا اور اس کو اس کی شکل میں بنایا ہوتا، یا اس کا چہرہ ہے۔ اور آیت نے کیا اس میں کہا، جو زور دیا گیا برے لقب سے نہ پکارو، اچھا نام لے کر کے پکارنا۔ البتہ اس کی وضاحت میں نے بیان کیا کہ یہ ذمہ داری بنتی گھر سے ہی، گھر کے والدین جیسا پکاریں گے ویسا ہی نام مشہور ہو جائے گا۔ مثلا بہرحال اب وہی بچہ بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے، سماج میں جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، کلچر میں جاتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، جب اس سے نام پوچھا جاتا ہے کیا نام ہے تو نام عجیب عجیب نام رہتے ہیں، نام یہاں پہ مناسب نہیں ہے کہ لیے جائے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ آیت میں مومنین کو آپس میں اللہ نے کہا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور کون کس کا بھائی ہوا تھا؟ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے ذات کی مناسبت کے لحاظ سے لوگوں نے اپنا اپنا بھائی بنایا تھا، آپ نے شاید نام ذہن میں ہو۔ اور اس کی وجہ سے محبت اور دوستی یہ سب کم ہو جاتی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، مذاق اڑانے سے محبت اور دوستیاں، مذاق ایک حد تک مومن کی پہچان ہے، مذاق کرتا ہے، لیکن مذاق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو دلی تکلیف ہو جائے۔ خوش ہونے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کسی کی دلی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو حقیر کرنا۔ لہذا جو شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق، یعنی اللہ نے اس آیت میں مومنین کا کتنا خیال کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مومن ایک دوسرے کو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ورنہ ڈائریکٹ بھی اللہ خطاب کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے، اس کی عزت بندے کی اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ لفظ قوم کے ذریعے سے مخاطب کیا ہے، لا یسخر قوم من قوم۔ لہذا جو مسخرہ کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی میں چند گناہ جو ہے شامل ہو جاتے ہیں ایک ہی ساتھ میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گناہ ہے لیکن اس میں کئی گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کپڑا دھلتے ہیں، کپڑا دھلنے میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کپڑے کو صاف کرنا، لیکن اس کے ذیل میں کیا کیا ملتا ہے ہم کو؟ ہماری ورزش ہو جاتی ہے، بدن سے پسینہ نکلتا ہے، بدن فریش ہوتا ہے، ہاتھ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اچھے کام میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کے ذیل میں بہت سے اچھے کام ہم کو ثواب اس کا مل جاتا ہے۔ مثلا نماز جمعہ کے لیے ہے، اب نماز جمعہ میں آنے سے پہلے مستحب غسل کریں، غسل کر رہے ہیں اس کا ثواب ملا، پھر گھر سے چلے اس کا ثواب ملا،
مسجد میں داخل ہوئے اس کا ثواب ملا، نماز جمعہ پڑھی اس کا ثواب ملا، یعنی ایک ثواب کے ذیل میں بہت سارے ثواب مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک گناہ کے ذیل میں بہت سارے گناہ بھی ملتے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اس میں سے سب سے پہلا گناہ کیا ہے کہ ایک مومن کو حقیر کرنا، مومن کو ذلیل کرنا ایک گناہ ہے، ایک گناہ تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ اس کی عیب جوئی ہو جاتی ہے، چونکہ جب اس کا مذاق اڑاتا ہے تو کسی وجہ سے اڑاتا ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ عیب پایا جاتا ہو یا عیب نہ پایا جاتا ہو۔ اگر عیب پایا جاتا ہے تو پھر یہ غیبت کہلاتا ہے، اگر عیب نہیں پایا جاتا ہے تو پھر وہ بہتان کہلاتا ہے، جس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ تیسرا گناہ جو ہوتا ہے، ایک قوم اگر کسی کا مذاق کوئی اڑاتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو تین گناہ یہ ہو گئے، مومن کو حقیر سمجھنا، اس کے عیب کو ظاہر کرنا اور اختلاف پیدا ہونا، اور ساتھ ساتھ غیبت ہے، کینہ ہے، فتنہ ہے، طعنہ ہے، یہ بہت سارے گناہ اس کے ذیل میں آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لہذا چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں، مومن کو چاہیے کہ مومن کا احترام کرے۔ اور یہ جو آیت میں کہا کہ ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، مذاق اڑانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ذکر ہوئی کہ مذاق اڑانے سے ایک ساتھ میں کئی گناہ ہوتے ہیں۔ دوسری کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے، کیوں آدمی ایسا کرتا ہے کہ سامنے والے کو ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی مثلا ایک آدمی ہے پیسے والا ہے، تو وہ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اپنے کو ظاہر کرتا ہے، اس کو سامنے والے کو حقیر کرتا ہے۔ ایک تو پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ، دوسری چیز غرور علمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑا سا پڑھنا آ گیا، کہا ان سے اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، تب اشارہ کر رہے ہو ہم کو تو زیادہ اچھا آتا ہے، یہ غلط ہے۔ تھوڑا سا غرور علمی کی وجہ سے، کبھی پیسے کی وجہ سے آدمی مذاق اڑاتا ہے کسی کا، کبھی غرور علمی کی وجہ سے، جو بہت ہی خطرناک ہے۔ بلکہ عالم کی شان جو روایات میں بیان ہوئی ہے کہ ایک عالم متواضع ہوتا ہے، تواضع، انکساری، غرور، گھمنڈ اور تکبر اگر پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل عالم نہیں ہے، جتنا عالم آپ سمجھ رہے ہیں اتنا وہ نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ چونکہ مثال کیا دی جاتی ہے کہ پھلدار درخت کیا ہوتا ہے؟ جھکتا ہے، جو پھلدار ہے وہ جھکتا ہے، اور جو پھلدار نہیں ہے وہ اکڑ جاتا ہے۔ دو وجہ ہوئی، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، غرور علمی کی وجہ سے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، قدرت کی وجہ سے، پاور ہے، کسی پوسٹ پہ ہے، سوچ رہے ہیں ارے ہم تو اس عہدے پہ ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ سوچنا، یہ کیا سبب بنتا ہے؟ انسان مسخرہ کرتا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، اور زیادہ تر جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے تفریح کے لیے، تھوڑا سا مذاق، تھوڑا ٹائم پاس کے لیے سامنے والے کا مسخرہ کرتا ہے۔ اور آخری وجہ جو اس روایات میں بیان ہوئی وہ جہل ہے، جہالت کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا تھا کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جب ایک شخص کو کسی نے مار دیا تھا، قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو قوم والے آئے اور دونوں قبیلے میں بہت بڑی جنگ ہونے کا خطرہ تھا، جناب موسیٰ کے پاس آئے، کہا ہے موسیٰ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اگر یہ مردہ زندہ ہو جائے تو یہ بتا دے گا کس نے مارا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگارا ایسی سی بات ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ ایک بچڑا ذبح کریں، ایک گائے کا بچہ ذبح کریں، گائے ذبح کریں۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ کہا تو وہ لوگ جناب موسیٰ کا مذاق اڑانے لگے اور کہا ہے موسیٰ کیا مردے سے مردہ زندہ ہوگا؟ بھائی جو اس کو ذبح کرتے وہ بھی مردہ ہو گیا، یہ آدمی جو مرا ہے یہ بھی مردہ ہے، لیکن حکم خدا ہے، حکم خدا ہے، تو خدا مردے سے مردے کو زندہ کرتا ہے، کر کے دکھایا، اور اس طریقے سے انجام پایا۔ اس وقت جب ان لوگوں نے مذاق اڑایا جناب موسیٰ کا، تو جناب موسیٰ نے جو لفظ کہا ہے وہ لفظ دلالت کرتا ہے، کیا لفظ کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلین میں سے ہوں، میں جاہلین میں سے نہیں ہوں۔ یعنی مذاق اڑانا، انہوں نے کہا تھا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون
من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلین میں سے ہوں۔ یعنی جاہل کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور سب سے اہم چیز جو خطبات نماز جمعہ میں ہمیشہ تاکید ہے، وہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں ہمیں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کچھ اچھائیاں ایسی پیدا کرنا ہے پورے گاؤں کو مل کر کے کہ یہ گاؤں پورے علاقے میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح دکھائی دے۔ یہ کب دکھائی دے گا؟ جب اپنے اندر کوئی الگ صفت پیدا کریں۔ ایک صفت میں نے بیان کی تھی، پتہ نہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، بہت چھوٹی سی ابتدائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے کلچر میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ دار میں، مارکیٹ میں جو بھی ملے، اول الکلام بعد السلام، اول السلام بعد الکلام، پہلے سلام اور اس کے بعد پھر کلام۔ اور پیغمبر کی حدیث بھی میں نے بیان کی، من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو کلام شروع کر دے سلام سے پہلے اس کا جواب نہ دو۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ جو اچھائیاں ہیں دوسروں میں پائی جا رہی ہیں، دوسری جگہ پہ اگر کوئی اچھائی مل رہی ہے تو ہم اپنے اندر اس کو لائیں۔ اگر برائیاں کہیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو نہیں لانا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس کو برا کہنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کسی شخص میں، کسی سماج میں، کسی گروہ میں، مثلا کوئی قوم مشہور ہے کہ بہت صاف ستھری رہتی ہے، جو کہ ہمارا حق ہے۔ بہت صاف ستھرے رہنا یہ ہمارا حق ہے۔ یعنی ہم کہیں دکھائی دے تو دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ مذہب اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا ماننے والا ہے۔ اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے، اس کی چہرے کی نورانیت سے۔ یہ نورانیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ نورانیت حاصل ہوگی اللہ کی عبادت سے۔ عبادت میں جتنا خلوص پیدا کریں گے چہرے پر نورانیت آتی جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ چہرہ کالا ہے کہ گورا ہے، کالے گورے سے یہاں مطلب نہیں ہے، کالا گورا کوئی نور نہیں ہے۔ نورانیت اللہ جو ہے عطا کرتا ہے جب انسان اس کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نماز کی نیت کے سلسلے میں نے بتایا کہ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہنا، بلکہ یہ نیت ہونا ہے دل میں ہونا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جمعہ کی جو واجب تخیری ہے، یعنی چاہے جمعہ پڑھیں چاہے ظہر پڑھیں۔ اگر جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطاً پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا نیت میں کیا لفظ ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، خالصتاً للہ۔ اگر 2 رکعت بھی نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو ہمارے اندر معنویت پیدا ہوگی، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، ہمارے اندر توکل پیدا ہوگا، اللہ پہ بھروسہ۔ اللہ پہ بھروسہ جو کرے گا وہ کبھی پریشان حال نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو جوان بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ باران رحمت ہم پر نازل فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔
اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر آپ تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور تقوی الہی کی ہی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر تقوی الہی ہے، اللہ سے اگر انسان ڈرتا ہے تو پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولویۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فاس، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على قائد الغر المحجلين امام المتقين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا وقائدنا صاحب العصر والزمان خادم الكفر والنفاق والطغيان۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جیسا کہ یہ ہفتہ میں بہت ہی اہم مناسبت جو گزری ہے وہ 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کہ امام کی زندگی وہ ہے جو کہ محاصرے میں گزری، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کہتے ہیں۔ عسکر یعنی لشکر، یعنی فوج کی چھاونی۔ چونکہ بنی امیہ کو معلوم تھا اور بنی عباس کو بھی معلوم تھا، اور پیغمبر کی حدیث مشہور تھی کہ الائمۃ اثنا عشر کلہم من قریش، میرے 12 امام ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ لہذا حکومتوں کو یہ معلوم تھا، اور حکومتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ آخری حجت یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات وہ ہے جو دنیا سے ظلم کو ختم کر دے گی، ظالموں کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا دشمن ہمیشہ اس کوشش میں رہا کہ وہ آخری حجت دنیا میں نہ آنے پائے، لیکن اللہ نے جس طریقے سے جناب موسیٰ کو فرعون کی حکومت میں ہی اتنی سخت حکومت 70,000 بچوں کو قتل کیا، پھر بھی جناب موسیٰ دنیا میں آئے، اسی طریقے سے آخری حجت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت خداوند عالم نے وہ انتظام کیا کہ
وضع حمل بھی ظاہر نہیں ہوا، یعنی بعد حکومت وقت نے گھر میں جاسوس تک بیٹھا رکھے تھے کہ امام کی ولادت نہ ہو۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ہیں جو کہ ظاہری طور پر حجت آخر یعنی آخری حجت ہے زمین پر، اس کے بعد امام زمانہ کا زمانہ ہے، اور امام زمانہ کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت شدید ضرورت، بہت سخت ذمہ داری۔ ایک یہ کہ عام لوگوں کو پتہ بھی نہ چلنے پائے، دوسرے یہ کہ خاص مومنین کو معلوم بھی ہو جائے، یعنی جو خاص مومنین تھے امام علیہ السلام ان کو بلاتے تھے اور مخفی طور پر امام زمانہ کی زیارت کراتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ قوم منحرف نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہو جائے، اور لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہم بغیر امام کے نہیں ہیں۔ لہذا امام کے دو ذمہ داریاں ایک ساتھ، ایک طرف امام زمانہ کی حفاظت بھی اور دوسری طرف دشمنوں کی نگاہ سے بچا کے رکھنا بھی۔ بہت سارے واقعات ہیں، اور امام علیہ السلام نے جو جہاں دین اسلام کی حفاظت کیا ہے، خود مذہب تشیع میں جو اختلافات ہو رہے تھے اس کو بھی امام نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا۔ اور جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ کوئی خاتون تھی جو یمن سے آیا کرتی تھی، جس امام کے بہت طولانی عمر تھی اس کی، جس امام کے بارے میں سنتی تھی وہ آتی تھی وہاں سے ایک پتھر لے کر کے، اور اس پتھر کو پیش کرتی تھی، وہ کہتی تھی آپ اپنی مہر لگا دیجئے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی مہر جب اس پتھر پہ لگاتے تھے تو ان کے مہر کا نشان پتھر پہ بن جاتا تھا، اور جس کا انتقال ہو گیا تو اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ دار میں جو بھی رہا ہو وہ لے کر کے آیا اس پہ مہر لگوانے کے لیے، یعنی 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے پاس وہ مہر لگوانے کے لیے لایا اور اس نے پیش کیا اور امام نے مہر لگائی، اور تاریخ میں ثبت ہے کہ اس پہ نشان ظاہر ہو گیا۔ امام نے خود سوال کیا کہ وہ پتھر کہاں ہے جس پہ مہر لگانا۔ لہذا امام نے اپنی امامت کو بھی ثابت کرنے کے لیے، اور اس وقت بہت ہی مخالفین کی بھی تعداد زیادہ تھی اور خود شیعوں میں بھی اختلافات تھے۔ مثلا ایک گروہ جو اس وقت بہت زیادہ زور و شور پہ تھا وہ واقفیہ تھا، یعنی شیعوں میں ایک فرقہ کہلاتا ہے واقفیہ، یعنی وہ 7ویں امام کو مانتا ہے اور 8ویں امام کو نہیں مانتا، جس کو ہمارے یہاں بہرا کہتے ہیں۔ یہ بھی ان کو بھی سمجھانا، ان کو بھی بتانا، امام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیعوں میں غالی گروہ تھا، یعنی امامت کو بڑھا کے پیش کرنا۔ دیکھیے امام کے پاس تمام عہدے ہیں، تمام مرتبے ہیں، تمام پاور ہے، لیکن سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی سب سے، یعنی اس دن میں نے یہ بیان کیا تھا طول میں اور عرض میں، یعنی امام سے اگر ہم مانگتے ہیں تو طول میں مانگتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے دعا کریں گے ہمیں اولاد عطا کیجئے، مال عطا کیجئے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ طول میں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نہ چاہے تب بھی امام دے دیں گے، نہیں، بلکہ امام کے قول میں، امام کے فعل میں اور اللہ کے مرضی میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جہاں پہ امام نے اس کا مقابلہ کیا، ساتھ ساتھ دین اسلام کو بھی بچایا۔ اس واقعے کو شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن بہرحال امام کی ولادت کی مناسبت سے بیان کرنا ضروری ہے کہ معتمد عباسی کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی پڑ گئی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا لوگوں سے کہ جاؤ میدان میں، جو کہ نماز استسقاء پڑھنے کا طریقہ ہے کہ میدان میں چلے جائے، کھلے میدان میں، وہاں پر جو ہے جا کر کے نماز پڑھی جائے، بارش ہوگی۔ اب یہ مسلمان علماء ساتھ میں پوری پبلک کے ساتھ جا کر کے میدان میں نماز پڑھی، لیکن بارش نہیں ہوئی، 1 دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 3 دن پڑھی، بارش نہیں ہوئی۔ اور بغداد سے راہب یعنی عیسائی علماء کا ایک گروہ آیا، اس نے کہا ہم دعا کریں گے بارش ہوگی، اور انہوں نے دعا کیا اور بارش ہو گئی۔ پہلے دن بارش ہوئی تو کچھ لوگ جو کمزور ایمان کے تھے وہ ڈگمگائے کہ وہ لگتا ہے کہ عیسائی مذہب حق ہے۔ پھر دوبارہ بارش کے لیے انہوں نے دعا کیا، پھر بارش ہو گئی۔ اب جو ہے بادشاہ، چونکہ بادشاہ کسی وجہ سے ہے، یہ اسلامی حکومت کا بادشاہ ہے، جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے، اسلامی حکومت نہیں رہے گی تو بادشاہ کیسے رہے گا؟ لہذا مجبور ہوا اور امام سے اس نے مدد مانگی، تو امام نے کہا ٹھیک ہے، اب کی جب وہ آئے اور دعا کے لیے تو مجھے بھی وہاں پہ بلایا جائے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام
اس جگہ پر حاضر ہوئے اور جب اس نے دعا جیسے ہی کیا، ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف راہب نے، تو آسمان پہ بادل آنے لگے۔ امام نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، جاؤ اس کی انگلی میں جو ہڈی چھپائے ہوئے اس کو لے لو۔ وہ ہڈی لے کر کے امام کے پاس آیا۔ امام نے کہا اب دعا کر۔ اب جو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو پھر بادل جو آئے تھے وہ بھی واپس جانے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ امام نے کہا یہ نبی کی ہڈی اس کو مل گئی ہے، اور نبی کی ہڈی کی عظمت ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ دوست رکھتا ہے کہ جیسے ہی ہڈی آسمان زیر آسمان آتی ہے بادل آ جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس طریقے سے صرف تشیع کو نہیں بچایا بلکہ دین اسلام کو بھی بچایا ہے۔ اور حالات حاضرہ کے سلسلے میں جیسا کہ آپ سن ہی رہے ہیں خبروں میں کہ فرانس میں پیغمبر آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا وہاں کے صدر نے۔ تمام مسلمانوں نے اظہار ناراضگی کیا، لیکن تمام انتظار کے بعد بھی کوئی رپورٹ ایسی نہیں ملی کہ جو مسلمانوں کے اپنے کو سرپرست بتاتے ہیں یعنی خادم الحرمین شریفین، ان کی طرف سے کوئی مذمتی پیغام بھی نہیں آیا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جو اپنے کو مسلمانوں کا سربراہ کہتا ہے اس نے ایک مذمت بھی نہیں کیا، یعنی یہودی عیسائی کے خلاف وہ مذمت بھی نہیں کر رہے بلکہ الٹا ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ اسرائیل سے ہاتھ ملانے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے دیر ہو جائے۔ یہ اسلام خود تو ذلیل ہے، دین اسلام کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ابھی جو جنگ ہو رہی تھی آذربائیجان اور آرمینیا میں، بہرحال جنگ خراب چیز ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ آذربائیجان کی زمین پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا تھا، جو عیسائی ملک ہے۔ آذربائیجان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن آذربائیجان کی کامیابی ہوئی۔ اور جب یہ جنگ چل رہی تھی، تعجب کی بات یہ ہے پوری دنیا میں خلفشار مچا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 جنگیں اور دنیا میں چل رہی ہیں جس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ظلم، اس کو کہتے ہیں ظلم، کہ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل سالہ سال سے، 40-45 سال سے شاید زیادہ ہی ہو گیا، اور دنیا خاموش تماشائی ہے۔ اور پھر 5 یا 6 سال ہو گئے جنگ جو شروع ہوئی یمن اور سعودی عرب میں۔ سعودی عرب اور یمن کی جنگ کی وجہ کیا تھی کہ یمن کا جو بادشاہ تھا، جب انقلاب آیا یمن میں تو بادشاہ بھاگ کر کے اس نے پناہ لیا سعودی عرب جا کے۔ اب سعودی عرب کی حکومت کہتی ہے کہ نہیں بادشاہ یہی رہے گا، درحال ہے کہ یمن کی عوام کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اپنا ملک بنائیں گے، جمہوری ملک بنائیں گے، اس نے جو ہے یہاں پہ قبضہ کر رکھا تھا، ہمارے سرمایہ بیچ دے رہا تھا، ہمارے تیل جو ہے سعودی کو دے رہا تھا، سعودی کا غلام تھا۔ لہٰذا اب یہ جنگ جو چالو ہوئی تو ابھی تک جنگ چل رہی ہے، اور یمن کے مظلومین پر بمباریاں ہو رہی ہیں۔ اور صرف اس میں سعودی عرب نہیں، بہت سارے ممالک ہیں، اس میں امارات ہے، قطر بھی پہلے تھا، کویت ہے، بحرین ہے، مراکش ہے، مصر ہے، اردن ہے، سوڈان ہے، اتنے سارے ملک مل کر کے ایک ملک پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اور اتنا زیادہ ان کو، لیکن جس نبی کی نام پر یہ حکومت کر رہے ہیں اس نبی کی گستاخی ہوتی ہے تو ایک لفظ ان کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یعنی پوری دنیا ایک طرف ہے، سمجھیں، یعنی اسرائیل بھی سعودی کے ساتھ میں ہے، امریکہ بھی سعودی کے ساتھ میں ہے، یہ عرب ممالک بھی سعودی کے ساتھ میں ہے۔ یمن کا ساتھ صرف ایک ملک دے رہا ہے جس نے حقیقی معنی میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جس نے قرآن مجید کی آیات پر عمل کیا ہے، جس نے ہمیشہ مظلومین کی مدد کیا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، جمہوریہ اسلامی ایران جو کہ ایک شیعہ ملک ہے ہمیشہ آگے بڑھ کے بولتا ہے، ورنہ یہ بڑے بڑے اپنے کو بہت ہی پیسہ کہنے والے اور اللہ کی دی ہوئی دولت پٹرول سے مالا مال ہیں، لیکن کبھی بھی اسلام کے لیے انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے۔ دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں جیسا کہ آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کہ ظہور کے سلسلے میں یہ ہے کہ ظلم عدل ہو جائے گا اور عدل ظلم ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ابھی آرمینیا اور
آذربائیجان کی جنگ ہوئی تو دوسرے ملک بیچ میں آئے اور آ کر کے جنگ رکوائی، اتحاد کروایا، دوستی کروایا، جنگ رکوایا. لیکن جب کسی مظلوم پر طاقتور ملک حملہ کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں کہنے والا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ منجی عالم بشریت جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ جو بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ ہمارے طاعت و عبادات قبول فرما. پروردگارہ ہمارے جوانوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو بھی جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود مومنین کی جو جائز تمنائیں ہیں، جائز دعائیں ہیں، پروردگارہ ان کو قبول فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام کے سپاہیوں میں ہم شامل ہو سکیں. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور آخر میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر